بہت سارے لوگ ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کو اس حوالے سے کنفیوژن بھی ہیں اور یہ گھبراہٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح آفٹر آل کیسے ملک کے بانی تھے اور وہ اس ملک کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، وہ کون سا نظام اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص یا کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو اس کی تحریروں، اس کا نقطہ نظر، اس کی تقاریر کو مد نظر رکھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا تھا۔ محققین کہتے ہیں اور ناقدین کہتے ہیں اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر آپ پاسٹ میں یا گزرے ہوئے کل میں موجود کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا ہے، تو اس نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی تقریر کی ہے یا منوعاً اس کا کوئی فلسفہ اور اس کی تحریر، اس کا اقتباس آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس شخصیت کے خد و خال کیسے تھے، وہ شخصیت کیسی تھی، وہ کیا چاہتے تھے اور وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم کے حوالے سے ان کنکلوژنز تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس وہ تقاریر موجود ہیں، قائد اعظم کے وہ فرمودات، ارشادات موجود ہیں، اور پھر ایک مکمل تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آخرکار کیوں پاکستان کیوں علیحدہ بنانے کی ضرورت تھی۔ اگر ہندو اور مسلمان اور سکھ اور دوسری قومیتوں کے لوگ ایک کولیکٹیو انڈیا میں خوش و خرم رہ رہے تھے اور وہ ٹھیک رہ رہے تھے، تو پھر پاکستان علیحدہ بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور کیا یہ ملک علیحدہ بنانے کے بعد ہم نے وہ جسٹیفیکیشن اور وہ جواز فراہم کر دیا ہے؟ یہاں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ پارٹیشن کا مقصد کیا تھا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ پارٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، اور وہ دونوں قائد اعظم کانگریس کے ممبر رہے، اور کانگریس میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن فائنلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب وہ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں بالکل امن نہیں تھا یا ہندو مسلم بہت لڑ رہے تھے یا جھگڑ رہے تھے، لیکن آئیڈیل اسٹیٹ جو اسلامک اسٹیٹ ہو سکتی ہے وہ یقیناً وہ ہو سکتی ہے جہاں صرف مسلمان ہوں، مسلمانوں کی بالادستی ہو، تاکہ وہ اپنا نظام وہاں پہ نافذ کر سکیں۔ اگر نظام نافذ نہیں کرنا تھا، اگر اسلام فوقیت نہیں تھی، اگر مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کا مذہب علیحدہ ہے اور وہ وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، تو پھر ایک کولیکٹیو انڈیا رکھنے میں کیا حرج تھا؟ پھر ایک سیکولر انڈیا تو وہ سارے مقاصد پورے کر رہا تھا جو کہ کوئی بھی سیکولر کنٹری پورے کر سکتا ہے، کیونکہ سیکولرزم یہ ہے کہ ساری قومیتیں ایک جگہ پہ جمع ہیں اور سب کو اسٹیٹ لک آفٹر کر رہی ہے، سب کے حقوق کی حفاظت کر رہی ہے، اور کسی بھی مذہب کو، کسی بھی ڈیوائن چیز کو بالادستی کا حق نہیں ہے، اور وہ اسٹیٹ افیئرز کو نہیں چلا سکتی۔ اسٹیٹ افیئرز کو ڈیموکریسی چلائے گی، سیکولرزم چلائے گا، اور اس کے نتیجے میں مذہب کو سیکنڈری اہمیت ہوگی۔ یہ بات تو ایک کولیکٹیو اور سیکولر انڈیا میں اس کی حفاظت کی جا سکتی تھی، اس آئیڈیالوجی کی۔ کیا وجہ ہے کہ اقبال اور قائد اعظم نے اس سیکولر انڈیا کو، جہاں مسلمان اور ہندو اکٹھے ایک مکمل پرانی تاریخ سے رہ رہے تھے، ان کا ایک بڑا درخشاں ماضی تھا اکٹھے رہنے کا، اور ایک ایسا عہد گزرا ہے جہاں پہ وہ بڑے پرسکون رہ رہے تھے، اور اس کے اندر سلاطین دہلی کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر راجہ طاہر یا محمد بن قاسم کے بعد کی بات ہے کہ وہاں ایک اپنا سا امن تو موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان بے شک وہاں پہ خوش و خرم ہی کیوں نہ رہ رہے تھے۔ میں بات تحریک پاکستان سے پہلے کی کر رہا ہوں، لیکن ایون دین ان دو لیڈروں نے سوچا کہ ہماری تاریخ خلافت راشدہ سے شروع ہونے والی، اور خلافت راشدہ کے اندر اتنے بڑے لوگوں کے نام اور صحابہ کرام کے اور اس وقت کی حکومتیں، ان کے اندر بھی اقلیتیں رہتی رہی ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ بھی رہا ہے، لیکن بالادستی اللہ کے قانون کی رہی ہے، بالادستی قرآن کی رہی ہے، بالادستی شریعت کی رہی ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے دین کے تحت وہ سلطنتیں چلائیں اور مسجد اور ممبر کو سیاست سے علیحدہ نہیں کیا۔ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر اقبال کو کوٹ کر رہا ہوں، ان چیزوں کو آپس میں علیحدہ نہیں کیا، ان کے درمیان دیوار نہیں کھینچی۔ لشکر مسجدوں سے روانہ ہوتے تھے، ممبر پہ سیاسی فیصلے ہوتے تھے، ممبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں سے لشکر روانہ ہوتے تھے، اور پھر چلتے چلتے یہ بات طارق بن زیاد تک آتی ہے، محمد بن قاسم تک آتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ بھی سیاست کو دین سے علیحدہ نہیں کیا گیا، اور اسلام، سیاست اور حکومت کے معاملات اکٹھے رہے ہیں، اور یہ ڈیوینٹی جو ہے، یعنی اللہ کا جو دستور ہے، اس کے نافذ کرنے کے لیے مسلمان
سرگرم رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیحدہ پاکستان کے حصول کے پیچھے کیا یہ تحریک تھی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ تحریک تھی. جب خطبہ اہل آباد کی بات ہوتی ہے، اقبال کے خواب کی بات ہوتی ہے، تو وہ خواب کیا ہے؟ وہ خواب یہی ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنا سانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس بات کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اقبال بذات خود، جو کہ ہندو مسلم اتحاد کے پہلے قائل تھے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے، انہوں نے بھی جب ان کا ارتقائی سفر شروع ہوتا ہے، ان کے علم کا ارتقاء، ان کی قرآن سے محبت اور قرآن کے میسج کے ساتھ مطابقت میں جب وہ سوچتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں اقبال بھی کہ یہاں پہ مسلمان اپنی معاشرت، اپنے دین، اپنے رہن سہن کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یہاں پہ آزادی ہوگی مسجد میں جانے کی، ٹھیک ہے یہاں پہ آزادی ہوگی ہندو کو اپنے عبادت گاہ میں جانے کی، لیکن کیا مسلمانوں کی سٹیٹ، کیا مسلمانوں کی ایک علیحدہ ایسی ریاست جہاں پہ وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں، اور وہ طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے پیروکار 4 صحابی و خلافت راشدہ ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ یہ طریقہ ہے جس کے لیے طارق بن زیاد نے اندلس میں قدم رکھا تو اس نے اپنی کشتیاں جلا دی اور وہاں پہ جا کے مسجد کرتبہ بنائی، اور وہاں ایک ایسی اسٹیٹ میں جا کے جہاں اسلام کا کوئی نام لیوا نہیں تھا اپنی آواز بلند کی، اور اس کے اوپر اقبال کی پھر نظم سب نے سنی ہوئی ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ کشور کشائی کے لیے تو نہیں گئے تھے، یہ تو اللہ کے نظام کے لیے گئے تھے. تو اگر اللہ کا نظام ہمیں نہیں چاہیے تھا تو ہمیں وطن بھی علیحدہ کیوں چاہیے تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اس وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کے پروگرام میں بھی ہم ریز کریں گے کہ کیا پاکستان کے علیحدہ حصول کے مقاصد پورے ہوئے؟ اور وہ مقاصد اگر پورے ہوتے ہیں تو پھر پارٹیشن کا جواز بھی سامنے آتا ہے. لیکن اگر وہ مقاصد ہم پورے نہیں کرتے تو بہت سارے ہمارے نوجوان یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک علیحدہ پاکستان کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جبکہ وہاں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے؟ کیا ہم نے ان کو کسی پریشانی میں ڈال کے ایک علیحدہ مملکت بنا لی ہے جس کے اندر کوئی خد و خال ہم اسلامی بنیادوں پہ تو حاصل نہیں کر سکے؟ کیا یہاں پہ قائد اعظم نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا ہے؟ کیا ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ ان قوتوں کے پاس ہے جنہوں نے یہاں پہ اللہ کے رسول اور اللہ کی حاکمیت کا خیال رکھا ہو؟ تو یہاں بہت سارے کوسچنز پیدا ہوتے ہیں. اب آگئی بات کہ بہت سارے سوال یہ پوچھتے ہیں سوال کرنے والے، اور ان کے سوال بھی یقیناً مزید آگے سوال کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا چاہتے تھے. علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی، علامہ اقبال کے کلام اور علامہ اقبال کے پیغام سے بالکل واضح ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ قائد کیا چاہتے تھے. آج ہم اس پروگرام میں یہ بات بتائیں گے کہ قائد کیا چاہتے تھے، اور قائد کی گفتگو، قائد کے فرمودات اور ان کے ارشادات سے ہی ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ قائد اس ملک کو، اس خطۂ زمین کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے اور قائد کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے تھے. اور پھر ہمارے پاس یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، انالائز کریں کتنے سال گزرنے کے بعد کیا ہم نے اس تصویر کو قائد اعظم کی تصویر کے مطابق بنایا، کیا ہم نے اس ملک کو کے خد و خال ویسے استوار کیے جیسے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس کو دیکھا تھا، اور کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ میں کوئی فرق تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس سوچ کو بھی ذرا بائفرکیٹ کر کے یا ڈفرینشیٹ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورتحال نہیں تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ہو بہو ویسے ہی ملک کی تصویر بنائی، ویسا ہی خواب دیکھا جیسا اقبال نے دیکھا، اور ویسے ہی خواب کی تعبیر کے لیے کام کیا. اقبال چلے گئے اور قائد اعظم ان کے اس خیال کو لے کے آگے بڑھے، کیونکہ قائد اعظم بھی اس ملک کے بنتے ہی بہت ہی ارلی سٹیج میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے ذہن میں ملک کا جو خاکہ تھا وہ ان کے فرمودات سے بہت صاف ظاہر ہے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اسلام کے ایک سفیر کی حیثیت سے جانتے، اور قائد اعظم کو اسلام محمد عربی کے دین کے پرستار ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں. اور اس کا ثبوت وہ کتابیں ہیں، وہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس امانت کے طور پر موجود ہیں، جن سے استفادہ کر کے ہم قائد کی شخصیت کا احاطہ کر سکتے ہیں.